یہ آیت چند آیتیں غار حرا میں اتری تھیں. اقرا کہہ کر آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا. اقرا کہہ کر آپ کے اوپر کیا رکھا گیا؟ سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. غار حرا اس غار کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑی میں واقع ہے. تو نبوت اقرا کہہ کر کے ملی. اور رسالت کا تاج کب رکھا گیا؟ یا ایھا المدثر کہہ کر کے رسالت کا تاج رکھا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی بنائے گئے پھر رسول بنائے گئے. پہلے نبی بنائے گئے. جب نبی بنائے گئے تو کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. بعد میں پھر دوبارہ وحی کئی دنوں کے بعد 50-60 کے دنوں کے بعد مختلف روایات ہیں نازل ہوئی. تو اس وقت جو وحی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیت کریمہ، یہ وربک فکبر، یہ چند آیتیں نازل ہوئیں. تو یہ اس کی تشریح میں بھی بتاتا ہوں. یہ آیتیں نازل ہوئیں. یہ آیات نازل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی. آپ کا پیدائشی وطن کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ ہے. رہائشی وطن جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی وہ کہاں ہے؟ ہجرت طیبہ کے بعد ہجرت کر کے جہاں آپ گئے اس کا نام مدینہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ. اور اس کا نام طیبہ بھی ہے، طابہ بھی ہے. اس کا پرانا نام یثرب یا یثرب تھا. جس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب یا یثرب تھا. اچھا، یہ آپ کا ہجرت کے بعد کا شہر تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعوت شروع کی؟ سب سے پہلے کس سے ابتدا کی؟ آپ کو کیا چیز دے کر کے بھیجا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینے کا حکم دیا؟ نمبر 1 سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے لوگوں کو روکیں. اللہ کے ساتھ شرک باللہ سے ڈرائیں اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. توحید کو سینوں سے لگانے کا آپ حکم دیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے یا اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے لوگوں سے. کس چیز سے ڈرائیے؟ کہ شرک کرو گے اللہ کے عذاب میں ملوث ہوگے، اس بات سے ڈرائیے. وربک فکبر، اور اے نبی اپنے رب کی عظمتوں کو، اپنے رب کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کیجیے. ان بت پرستوں اور ان صنم قدوں کے پجاریوں کو اور ان بتوں کے پوجا کرنے والوں کو، دیوی اور دیوتاؤں کے 360 خدا ماننے والوں کو آپ ان کے سامنے اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. یہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر رہے. کیوں؟ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے. جو مشرک ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا وہی مشرک ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی دعوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا وہ کون سی دعوت تھی؟ شرک سے ڈرانے کی، توحید کو اپنانے کی. شرک سے ڈرانے کی اور توحید کو اپنانے کی دعوت تھی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک مکے کے اندر توحید کی دعوت دیتے رہے. ایک وقت آیا ابو طالب جو ایک صادق اور حبیب چچا تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی. وہ مہربان بیوی جو گھر میں شکر و اطمینان کے کلمات کہتی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چلی گئیں اس وقت مکے والوں کی سازشیں اور بڑھیں. تو عرش والے نے کہا تجھے مکے کے لوگ تیری زندگی تنگ کر رہے ہیں، اے نبی ہم تجھے عرش کی پہنائیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، آسمان کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. چنانچہ 10 برس کی محنت شاقہ کے بعد اور جد و جہد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت، اسرا اور معراج کی دولت عطا فرمائی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی اور اپنے روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس گئے. اور پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان اور تیسرے پھر جنت، پھر دوزخ، پھر اللہ سے ہم کلامی، گفتگو، بات چیت. اس طرح سے اتنے بڑے شرف اور اتنی بڑی منزلت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوچار ہوئے. پھر جب واپس ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی اور آخر میں کٹتے پٹتے وہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کی ہوئی، 5 وقت کی مقرر ہوئی. 3 سال تک معراج کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 وقت کی نمازیں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ادا فرماتے رہے. اور جب 13 سال گزر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
تنگ آ کر کے مکے کو خیرباد کیا اللہ کے حکم سے، اور آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ الرسول مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ بلاد شرک سے، شرک اور کفر کے ملکوں سے سفر کر کے اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے شرک و کفر کے ملکوں کو چھوڑ کر اسلام کے ملکوں کی طرف سفر کرنا، امن و سکون کے ممالک کی طرف جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ مدینے کے اندر آپ کتنے برس تک کام پذیر رہے؟ 10 برس تک۔ 13 برس مکے کی زندگی اور 10 برس مدینے کی زندگی۔ اس طرح نبوت اور رسالت کی ٹوٹل کتنی زندگی ہو رہی ہے؟ 23 سال کی زندگی ہو رہی ہے۔ 13 سال تک مکے کے اندر توحید کی دعوت ہوتی رہی، 13 برس تک مکے کے اندر صرف توحید کی دعوت کا ڈنکا بجتا رہا۔ پھر 10 سال جب 10 سال مدینے کے اندر آئے تو مدینے کے زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام اسلامی شریعتیں نازل ہوئیں۔ روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوا، حج فرض ہوئی، اذان فرض ہوئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد اور دیگر تمام سب احکام 10 برس کی مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی، اور اخیر میں جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، لو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ 10 سال کے اندر یہاں پر دین مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی۔ کون سی تاریخ کو؟ 12 ربیع الاول کی، مسلمہ اور متفقہ تاریخ کو 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء اقارب کو اور اپنے صحابہ کو، اپنے دوست اور احباب کو اور پوری امت کو روکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر جنت کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس وقت بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، اور قیام قرب اور قیامت کے صبح تک یہ دین قائم و دائم رہے گا۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، عیسیٰ آئے چلے گئے، سارے نبی آئے چلے گئے، لیکن دین اسلام جب سے آیا ہے تب سے قائم و دائم، اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ہر بھلائی جو بھی اللہ سے قریب کرنے والی تھی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ہر وہ بھلائی، یہ بات ذرا دماغ میں بٹھا لینا میرے اے بھولے بھالے نبی کی امت کے لوگوں، اس بات کو دماغ میں بٹھا لو، ہر بھلائی جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی، جو جنت سے قریب کر دینے والی تھی، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی تھی، ہمارے نبی چھوٹی سے چھوٹی تھی یا بڑی سے بڑی تھی، سب کچھ اپنی امت کو بتلا کر کے گئے۔ آپ نے کچھ نہیں چھپایا، آپ نے کوئی کمی نہ کی، آپ نے اس امانت کو بڑے ہی سچائی کے ساتھ جو اللہ نے سونپی تھی اپنی امت کے لوگوں تک، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، جو اللہ کو خوش کر دینے والی تھی بھلائی، سب کچھ بتلا کے گئے، کوئی بھلائی باقی نہ تھی الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا ہے۔ اور یہیں پر ہر وہ برائی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، جہنم سے قریب کرنے والی تھی، جنت سے دور کرنے والی تھی، رب کے غضب کو بھڑکانے والی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، سب کچھ بتلا کے گئے، سب کچھ باقی رہ گیا، نہ کوئی کمی تھی اور نہ ہی کوئی کچھ بھی باقی نہیں تھا، سب بتلا کے گئے ہیں۔ اور آپ کی بعثت ساری کائنات کے لیے تھی، یہ بھی سن لو، کسی قبیلہ، کسی خاندان، کسی ملک کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، ساری کائنات کے لیے بنائے گئے، چاہے کوئی عربی ہو، عربیوں کا بھی وہ رسول، عجمیوں کا بھی وہ رسول، کالوں کا بھی وہ رسول، گوروں کا بھی وہ رسول، سرخ لوگوں کا بھی وہ رسول، آزاد لوگوں کا بھی رسول، غلاموں کا بھی رسول، بچوں کا بھی رسول، مردوں کا بھی رسول، عورتوں کا بھی رسول، جنوں کا بھی رسول، انسانوں کا بھی رسول، سید الثقلین تھے وہ، ثقلین جنات اور انسان کو کہتے ہیں، سب کے وہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس طرح کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا جس طرح مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے جناتوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے قل یا ایھا الناس،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے سارے संसार کے لوگوں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے زردشتی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے برہمن ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے کسی بھی زردشتی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پرچارک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا شکشک بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف میسنجر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں، میں تم سب کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، صرف مسلمانوں کے رسول نبی نہیں، بلکہ یہودیوں کے بھی، نصرانیوں کے بھی، کرسچنوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سب کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے۔ اور آپ کا یہ لایا ہوا دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہوا آیا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کی کوئی اتھارٹی حاصل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اپنی نعمت سے خوش ہوا ہوں، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں خوش ہوا ہوں۔ آپ وفات پا چکے ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دلیل قرآن کریم کھول کے دیکھو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان مشرک اور کافروں کو بھی مرنا ہے، اور ہمارے سامنے دونوں کو حاضر ہونا ہے، ہم ان کا حساب و کتاب وہاں لیں گے۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کو رہبر بن گئے۔ کیا اوروں کے رہبر بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نہایت ہی مختصر طور پر میں نے دریا کو کوزے میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور بند کر کے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند ضروری اور نہایت ہی اہم باتوں کا علم ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ حجت آپ کے اوپر پوری ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں ہم معرفت حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم نبی کے بارے میں یہ جانکاری لے رہے ہیں؟ تو جواب سنیے، اپنے نبی کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی شناخت کیوں ضروری ہے؟ اپنے نبی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ یہ میں مزید تفصیلات اس کی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تو سنیے۔ اس معرفت کا، نبی کے ان تمام سب عادات اطوار کے علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ساری دنیا جو معرفت حاصل کرے، اپنے نبی کے نقش قدم کو دیکھیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، ڈھالیں، انہی نقش نقوش کے اوپر چلیں، نبی کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت و اتباع کریں۔ اگر ہمیں نہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی، اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی نے کھانا کیسے کھایا، اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہوگا ہمارے نبی کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، اگر ہمیں اس کا علم نہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی جانوروں کی زندگی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہمارا نبی آیا ہی تھا اسی لیے تاکہ ہم کم علم لوگوں کو، ہم تہذیب و تمدن سے ناآشنا لوگوں کو، ہم گمراہ لوگوں کو، ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو، ہم شراب اور کباب کے رسیہ لوگوں کو، زنا اور فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو، ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیہ بن چکے تھے، ہمارا نبی آیا تھا، ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں، بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے، ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی آئے، ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے، جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، امامت کیسی تھی، قضات کا فیصلے کیسے فرماتے تھے، میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے، کافروں سے سلوک کیسا تھا، غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے، وفود جو آتے تھے، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ
یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم جانیں گے نہیں، تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو، میرے بندو اور میری بادیوں، سنو، یہ رسول جا رہا ہے، یہ رسول میں بھیج رہا ہوں، یہ اس کی پوری لائف، اس کی پوری زندگی، دا کیریکٹر آف رسول از دا بیسٹ ایگزامپل فار یور اینڈ اس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب ارجالیات حائل اور البصر سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں شیخ سید معراج رحمانی حفظہ اللہ۔ اور فحاشی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ہم بدکاریوں کے اندر سانس لینے والوں کو، ہم سود اور رشوت اور قتل و غارت گری کے رسیا بن چکے تھے۔ ہمارا نبی آیا تھا، ہم لوگوں کی غلامی میں مصروف ہیں، بندوں کی غلامی میں ہمارے گردن جھکے ہوئے تھے۔ ہمارا نبی آیا تھا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ہمیں ڈال دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ ہمارے نبی آئے، ہم جب تک اپنے نبی کا علم نہیں حاصل کریں گے، جب تک اپنے نبی کی زندگی نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا عمل نہیں معلوم کریں گے، جب تک اپنے نبی کا اخلاق نہیں معلوم کریں گے، جب تک ہمیں اپنے نبی کے ایمان اور عقیدے کا علم نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق عالیہ کا علم نہیں ہوگا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا جاگنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، امامت کیسی تھی، قضات کا فیصلے کیسے فرماتے تھے، میدان جہاد میں جہاد کیسے کرتے تھے، کافروں سے سلوک کیسا تھا، غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، ملنے جلنے کے عادات کیسے تھے، وفود جو آتے تھے، جو وفود آتے تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ آپ، یہ تمام سب جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم جانیں گے نہیں، تب تک بتاؤ ہم اپنی زندگی کو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قیامت تک آنے والے میرے بندو، اے قیامت تک پیدا ہونے والے میرے بندو، میرے بندو اور میری بادیوں، سنو، یہ رسول جا رہا ہے، یہ رسول میں بھیج رہا ہوں، یہ اس کی پوری لائف، اس کی پوری زندگی، دا کیریکٹر آف رسول از دا بیسٹ ایگزامپل فار یور اینڈ اس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا۔ اے پوری دنیا کے لوگوں، اے میرے بندو، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ ہم اسے آمر اور ناہی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، یہ جس بات کا حکم دے اس کو منوعن، آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو، قبول کر لو، اور جن باتوں سے یہ منع کر رہے ہیں یا جو خود نہیں کر رہے ہیں ان باتوں کی طرف ہرگز اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے قدم کو نہ بڑھانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بڑھاؤ گے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، جتنا اللہ اور رسول فرما رہے ہیں وہیں ٹھہر جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ہوشیاری نہ کرنا، تمہاری طبیعتیں نہیں چلیں گی، تمہاری منمانی نہیں چلے گی، تمہاری ہوائے نفسانی نہیں چلے گی تو عرش والے رحمان کی چلے گی یا مدینے والے محمد کے فرمان کی چلے گی، اور کسی کی نہیں چلے گی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ
वबैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश करो। ऐ लोगों, तुम जिस चीज को अच्छा समझ रहे हो, जिस चीज को हसीन समझ रहे हो, वो उसका सबूत न कुरान में है न रसूल के फरमान में है। अगर तुम उसे कर रहे हो, अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ सुनो, अल्लाह फरमाता वत्तकुल्लाह, डरते रहना अल्लाह से, इन्नल्लाह समीउन अलीम, जो कहते हो वो भी अल्लाह जानता है और जो तुम्हारे सीनों में है वो भी अल्लाह अलीम बिज़ाति सदूर है। कहीं इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सूरह हुजरात आयत नंबर 1 और 2। अल्लाह फरमाता है, लोगों जो ईमान लाए हो, नबी फरमा रहे हो, नबी बोल रहा हो, नबी बात बतला रहा हो, नबी की बातें आ रही हो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। अल्लाह आगे बढ़ना तो बड़ी दूर की बात रही। नबी बात कर रहे हो, नबी की हदीस बयान की जा रही हो, नबी की गुफ्तगू हो रही हो, नबी की बातचीत हो रही हो, अपनी बातें उनकी बातों पर बुलंद न करना, जैसे आपस में एक दूसरे के ऊपर बुलंद करते हो, वरना हश्र क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे सजदे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे तकवे, तुम्हारी परहेजगारियां जाया और बर्बाद हो जाएंगी। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें आज कितने लापता लोग हैं, बहुत लापता लोग हैं, बड़े सजदे, बड़े तकवे, बड़े हुआ, बड़े इश्क़ मुस्तफा, बड़े मोहब्बत रसूल, बेचारों को पता ही नहीं है कि उनका ईमान उनके दिल से जा चुका। क्यों? वो मैं बताऊंगा क्यों। मेरे अजीजों, सैकड़ों आयात हैं। अल्लाह इन आयात में हमें अपने नबी का अदब बतला रहा है, नबी का अदब सिखला रहा है, तालीम दे रहा है। ये जो इंसान जा रहा है, ये इंसान तो है तुम्हारी तरह से, लेकिन तुमसे मुनफरिद है, तुमसे अलग है। हम इसे उस्वा बना के भेज रहे हैं, हम इसे खुदवा बना के भेज रहे हैं, हम इसे सैंपल बना के भेज रहे हैं, हम इसे नमूना बना के भेज रहे हैं। इसे अपनी तरह इस तरह न समझना, बल्कि ये है तो इंसान, मगर इंसानियत से अजीम तर है, इंसानियत से अजीम तर हस्ती है ये। इसलिए इसकी फरमाबरदारी करना, इसकी इताअत करना, उसकी अहमियत उस रसूल की हमें बतला रहा है। मकाम मुस्तफ़ा का पता चल रहा है, मुस्तफ़ा प्यारे मदनी के अल्लाह हुकूक बतला रहा है। कहीं इरशाद बारी ताला होता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। बड़े अल्लाह के दावेदार बने हुए बंदे बैठे हैं, बड़े मोहब्बतों के दावे, और अल्लाह मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मुझे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से मैं डरता हूँ, अल्लाह की खुशी को मैं चाह रहा हूँ, अल्लाह की तलब में तो मैं लंगोटी बांध के निकला हूँ, ईश्वर की तपस्या कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह ही को याद कर रहा हूँ, अल्लाह को सुमिरन कर रहा हूं, अल्लाह ही की पूजा कर रहा हूं। अल्लाह से हमें बड़ा प्यार है, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से बड़ा इश्क है, अल्लाह की जन्नत का तलबगार हूं मैं, इसीलिए मैं अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाता हूं, इसीलिए अल्लाह में फना हो जा रहा हूं, फना फिल्लाह हो चुका हूं। क्या हो चुका हूं? फना फिल्लाह हो चुका हूं। न सर्दी का इल्म है, न गर्मी का पता है, न कपड़े का, न नमाज का, न रोजे, मजजूब हो चुके हैं, डूब चुके हैं, पार हो चुके हैं दरिया। अब ये तमाम सब तकलीफात से बालातर हो चुके हैं, अल्लाह की मोहब्बत में बिल्कुल अपने आप को मिटा चुके हैं। 16-16 बरस तक, 12-12 बरस तक एक टांग के ऊपर गूलर की डाली पकड़कर अल्लाह के दीदार के तमन्ना में खड़े हुए हैं, सूख के कांटा हो चुके हैं। हजरत कलियर शाह कुएं में 5-5 बरस, 10-10 बरस तक उल्टे मुंह लटक करके, टांग ऊपर है मुंडी नीचे है, तपस्या कर रहे हैं। बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े औलिया अल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अरे ये बुजुर्ग तो दरिया में डूब कर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। ये बुजुर्ग आंखों सहराओं में बैठ करके अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। ये बुजुर्ग वो हैं जो फलानी जगह अल्लाह फरमाता है हाँ सुनो, व अंतुम ला तशऊरून, अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत की एक पहचान मैं बता रहा हूं, तराजू दे रहा हूं। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरे नबी की इत्तिबा और पैरवी करो। मेरा नबी कैसे इबादत कर रहा है, मेरा नबी तरीक़े इबादत कैसे बतला रहा है, रब से कुर्ब के जरिए कैसे ढूंढ रहा है। रब्बे जुल जलाल को सबसे ज्यादा जानने वाला इस कायनात में कौन है? बोलो, हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अरे हमारा नबी वो है, अल्लाह अकबर, जिसकी शान ये है कि बिलाल का अल्लाह का बंदा, बिलाल का आका बन करके आ रहा है तो रब का गुलाम बन करके आ रहा है।
عائشہ کے شوہر بن کے آ رہے ہیں، فاطمہ الزہرا کے ابا بن کے آ رہے ہیں، حسنین کے نانا بن کر کے آ رہے ہیں، لیکن بلال کے آقا ہیں اور رب کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعریف و توصیف۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کے پیچھے چلو گے، نبی کے پیچھے چلو گے، اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ صرف دعوے نہیں کام کریں گے، دعوے نہیں، ہاں 10 نہیں 50 برس تک منڈی نیچے لٹکا کر کنویں میں اللہ کی عبادت کرتے رہو، اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے ایسی عبادتیں لات مار دی جائیں گی، ایسے تپسا، ایسے ذکر اگر نبی نے نہیں بتلائے ہیں تو چھڑو چلا چلی کرو، جوتے خراب کرو، جو ہے اللہ کے نام پر بھیس بدل کے نکلو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ عبادت، وہ طریقہ غلامی، وہ طریقہ بندگی اگر ثابت نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول ہے ہرگز نہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، ارے گناہوں سے ڈرتے ہو، نبی کے پیچھے چلو گے، بشری تقاضوں سے تم سے گناہ بھی صادر ہوں گے، ہم انہیں معاف کر دیں گے، ہم انہیں کیا کر دیں گے؟ یہ برکت ہے نبی کے پیچھے چلنے کی برکت۔ کسی امتی کے بھی پیچھے چلنے سے اللہ نے فرمایا ہم گناہ معاف کر دیں گے؟ بولو، ہرگز نہیں۔ نبی کے پیچھے چلنے سے گناہ معاف ہوں گے، نبی کی اتباع کرنے سے گناہ معاف ہوں گے، نبی کی اتباع کرنے پر رحمت نازل ہوگی، نبی کی پیروی کرنے پر برکت نازل ہوگی، نبی کی اتباع کے اوپر فوز و فلاح ہے۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، سب سے بڑی کامیابی حاصل کرو گے۔ جس کو تم نے اپنے بنایا ہوا ہے وہ نہیں۔ اللہ کہیں ارشاد فرما رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اے دنیا کے لوگوں ان قوانین کو فالو کرو، اس نظام کو، اس عقیدے کو، اس عمل کو، اس اخلاق کی اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہی۔ ہمارے رب کی طرف سے کس کے پاس آئی؟ اللہ پر، اللہ کے نبی پر آئی، اللہ کے نبی ہم کو دے رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نبی کے ذریعے سے جو پہنچائی جا رہی ہے صرف اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا دوسرے دوستوں کی، دوسرے رفیقوں کی، دوسرے اولیاء کی، دوسرے صالحین کی اتباع اور پیروی، اولیاء دوسرے اولیاء کی اتباع اور پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے ہی لوگ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اور حقیقت بھی ہے ایسے لوگوں کی تعداد بھی بڑی تھوڑی ہے۔ سواد اعظم کی ٹھیکیداری تو ہمارے ملے لے کے بیٹھے ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ سر سے لے کر پیر تک یہ مولوی شرک اور بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی سواد اعظم، میں نے کہا یہ سواد نہیں، یہ سواد ہے، سواد، ہنڈی کا سواد ہے، سواد اعظم۔ اللہ کہیں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 154 کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اے دنیا کے لوگوں اسی سیدھی راہ پر چلو جو محمد رسول اللہ نے بتلائی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو دوسری راہیں جا رہی ہیں، دوسری سڑکیں جا رہی ہیں، جو پگڈنڈیاں جا رہی ہیں، ہاں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کے اوپر نہ چلو۔ کیوں؟ یہ تمہیں فرقے میں بانٹ دیں گی، یہ تمہیں کیا کریں گی؟ فرقے میں بانٹ دیں گی۔ بتلاؤ فرقے میں بٹے کہ نہیں بٹے؟ اگر نبی کو فالو کرتے تو فرقے بٹتے؟ بدعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو شخص بھی اس میں ملوث ہوا وہ بٹا، یہ بدعت کی پہچان۔ لیکن سنت کبھی تفرقہ بازی نہیں تھی، سنت نے امت کو متحد کیا ہوا تھا۔ جب سے بدعتیں ایجاد ہوئی، جب سے بدعت کے پجاری پیدا ہوئے، بدعت کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوئے، امت تقسیم ہوتی گئی، فرقوں میں بٹ گئی، خود بھی بٹے، ان میں بھی کئی تقسیمیں ہوئی۔ جو بٹ کے نکلے وہ بھی کئی فرقوں میں بٹے۔ ارے جو نبی کے دین کو بانٹے گا اللہ اسے ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا، وہ کبھی بچ سکتا؟ وہ کبھی فرقوں سے بچ سکتا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ جو نبی کے دین سے نکلا، جو نبی کے دروازے کو چھوڑا، وہ کہیں سکون پا سکتا؟ وہ ایسے بٹتا رہے گا، کوئی قادری بنے گا، کوئی نقشبندی بنے گا، کوئی سہروردی بنے گا، کوئی چشتی بنے گا، کوئی تیجانی بنے گا،
کوئی فلانی بنے گا، کوئی فلانی بنے گا، بٹتے جا رہے، سیمپل آپ کے سامنے ہے، کوئی اشعری بنے گا، کوئی جہمی بنے گا، کوئی مرجی بنے گا، کوئی معتزلی بنے گا، بن رہے ہیں، کوئی ماتوریدی بنے گا، بنتے جا رہے ہیں، فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب تم دوسری پگڈنڈیوں پہ چلو گے فرقوں میں بٹو گے، لیکن جب سنت کو فالو کرو گے کبھی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہیں پر قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرو گے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑو گے اللہ کافروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32، کہیں مخالفت رسول سے ڈراتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رسول اللہ کی جو مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں کہ وہ دو مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں وہ کسی فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یا تو اگر یہاں بچ گئے تو آخرت میں دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کہیں ارشاد فرماتا ہے دھمکی دیتے ہوئے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی رسول کی نافرمانی کریں گے اللہ اور حدود سے متجاوز ہوں گے، وہ سرحدیں جو اللہ رسول نے بنائی ہیں یہ سرحد ہے، ان سرحدوں سے آگے بڑھو گے اللہ فرماتا ہے جہنم میں ہمیشہ ہم تمہیں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں نافرمانی کریں گے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ حضرات معرفت نبی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک نبی، ایک قائد، ایک امام، ایک حکیم الامت، ایک رؤوف و رحیم سراپا اخلاق عظیم رہنما دے دیا گیا ہے، تم اس کی رہنمائی، تم اس کی نقالی کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، ایک طریقہ، ایک عمل، ایک اخلاق دے دیا گیا ہے، تم اسی کو اپناؤ خود، اور یہ اخلاق، یہ عمل، یہ طریقہ خود اس نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، خود اس نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اشارے رب العرش کا وہ ترجمان ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بھی کہتا ہے، نبی جو بھی کرتا ہے وہ اشارے رب ذوالجلال ہوتا ہے، اس کے اشارے پر نبی کہتا ہے، اس کا اپنا بنایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتا ہے اس طرح سے میرے عزیزوں وہ بنتے گئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولی مقصد کہ ساری کائنات کے جنات، ساری کائنات کے انسان قیامت تک اس نبی کی ظاہری اور باطنی طور پر اتباع کریں، پیروی کریں، اور یہی محبت کی اعلیٰ اور روشن دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ مگر افسوس صد افسوس کہ آج اس نبی کی امت کے ایک کثیر طبقے کو شیطان نے ایسا جال پھینکا ہوا ہے اور پھینک کر کے ایسا گمراہ کیا اور ایسا اندھا گونگا بہرا بنا دیا کہ وہ مقصد بعثت نبی کو بھول گئے، ولادت مصطفیٰ کے مقصد کو بھول گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو حسین مقصد تھا اولی اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور بجائے اس کے کہ اس نبی کی اتباع کرتے، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پیشانیوں کا اپنے جھومر بناتے، انہوں نے اپنی طبیعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ ہوائے نفس کے غلام بن گئے۔ نبی مرسل ہر میدان میں ہدایتوں کے چراغ لے کر کے آیا، مگر نادانوں نے اس مقدس رسول کی قدر نہ کی، اور شیطان نے اسے ایسی پٹی پڑھائی کہ سارے حدود کو فلانگ کر کے محبت رسول کا سوانگ رچا کر آج ایک دوسری شریعت پر انہیں ڈال دیا گیا، اور وہ شریعت خود ان کی اپنی طبیعتوں کی ایجاد ہے، خود ان کا اپنا من گھڑت شریعت ہے ان کی، جسے ہم اپنی زبان میں اور نبی کی زبان میں بھی بدعت کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ سنت کے مقابلے میں بدعت کی پیروی ہونے لگی۔ نبی نے ڈرایا تھا، نبی نے فرمایا تھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے میری امت کے لوگوں، دین میں نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، نبی نے فرمایا تھا، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جو بھی ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی بات گڑھے گا،
نبی فرماتے ہیں کہ وہ مردود ہے، مردود ہے۔ نبی نے ڈرایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے سنت رسول اللہ ہے۔ مگر آج محبت و عشق کی آڑ لے کر شریعت و سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے ملکوں میں بھی اور یہاں بھی ربیع الاول کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ سفر کی 23 تاریخ ہے، ایک ہفتے کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا، اور آخری بدھ بھی ہمارے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے منائے جا رہے ہیں۔ عورتیں چوڑیاں توڑتی ہیں، عورتیں ہری ہری گھاسوں پر بال بچوں کو لے کر میلے میں نکلتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی بھی حقیقت ہے، وہ کسی موقع پر ہم بتلائیں گے، آج وقت نہیں ہے۔ بہرحال 12 تاریخ ربیع الاول کی وہ 12 تاریخ ہے، وہ جان لیوا تاریخ ہے جس میں حضرت محمد الرسول اللہ شفیق کائنات سراپا اخلاق و محبت ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی موت مسلم طریقے پر 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور پیدائش کا جہاں تک مسئلہ ہے محققین بتلاتے ہیں اور ماہرین افلاک بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ انگریزی تاریخ جوڑنے سے اور عربی تاریخ کو ملانے سے 9 ربیع الاول آتی ہے، 9 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح میں وفات کو عید میلاد النبی کا نام دے کر جو شیطانی حرکتیں ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ چمٹے بازاروں میں بجائے جا رہے ہیں، ڈھینگا مشتیاں چل رہی ہیں، اور جلوس کے نام پر جناب علی ہندو مسلم فسادات کروائے جا رہے ہیں، شیعہ سنی فسادات کروائے جا رہے ہیں۔ کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی نعتوں کے نام پر قوالیاں ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژنوں کے اوپر سجی سمری لپسٹک اور پاؤڈر اور بالکل بنا کے چھوکریوں کو بٹھا کر نعت نبی کے نام پر باقاعدے پورے ملک کے اندر جو ہے اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کوئی جھوم رہا ہے، کوئی مست ہو رہا ہے، کوئی ہوا کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی محبت رسول میں ناچ رہا ہے، وجدار ہیں بازاروں میں ناچتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شبیہ بنا کر کسی فاسق و فاجر دڑ منڈے کو اس کو کالا لگا کر اسے چمڑا پہنا کر اور ایک ٹھیلے کے اوپر گنبد خضرا کی شبیہ بنا کر کے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر کے، یہ ملاڈ مالونی کالونی بامبے کا واقعہ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، میں نے اس بندے ناچیز نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اور اونٹ کے اوپر جو نقلی داڑھیاں لگا کر بچوں کو عربوں کا لباس پہنا کر ہاتھوں میں تسبیحاں دے کر اس طرح جلوس نکالا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین علی المفترین، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، دین کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور مولوی گاڑیوں میں بیٹھا اسے گلی گلی کوچے بھنگڑے ڈال کر اور اتر چھڑک کر اس طرح۔ میرے عزیزو، میں نے یہاں تک دیکھا ہے، بھیونڈی کے اندر میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی تصویر بنا کر سروں کے اوپر یا رسول اللہ کی ہری پٹیاں لگا کر، ہم نے اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، ایک بڑا ہی بدنام گانا کسی زمانے میں چلا تھا، چولی کے پیچھے کیا ہے، اس میوزک کے اوپر خانہ کعبہ کے سائے تلے ہم نے ان نوجوانوں کو ناچتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اب بتلاؤ ہمارے ملک کا ہندو کس طرح مسلمان ہوگا؟ اشوک سنگھل نے بابری مسجد جب ٹوٹی تھی، بہت بڑا خبیث آدمی ہے جس نے بابری مسجد کے توڑنے میں ایک بہت اہم رول پلے کیا ہوا ہے، آج بھی یہ مردود زندہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمان ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ہم نے اس کا انکار کیا ہے؟ ہم نے کون سا اسلام پیش کیا ہے اپنے دیش کے ہم وطنوں کے سامنے؟ کون سا ہم نے اسلام پیش کیا ہے؟ آج یہی وجہ ہے، جگہ جگہ اب آ رہے ہیں 12 ربیع الاول، نہ جانے کتنی دیگا، نہ جانے کتنے فسادات، نہ جانے کتنی گردنیں کٹیں گی، نہ جانے کتنی بیوہ ہوں گی ہماری بہنیں، اور نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوں گے۔ مولوی گاڑیوں میں بیٹھا ہوا جہاں فساد ہوا سر سے ڈرائیور کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، نذرانے وصول کیے جا رہے ہیں، چندے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیزو، محبت رسول کا نہ کی آڑ میں محرمات کو حلال، حلال کو حرام، حرام کو حرام، اور ٹھرے چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی کی خوشیاں ہیں، ٹھرے چل رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارا دین مکمل ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، اب میں بات کو بالکل مختصر کرتے ہوئے، آپ سوچتے ہوں گے یہ آخرکار ایجاد کس نے کیا؟ یہ اصل میں 7ویں صدی کی ایجاد ہے، یہ 7ویں صدی کی یہ ایجاد ہے۔ 7ویں صدی کے اندر 7ویں صدی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عمر بن محمد الحسن، جو ابن دہیہ کلبی اندلسی ہے۔ چنانچہ اس نے اس بدعت کی
تائید میں ایک کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر بشیر والنذیر، اور بادشاہ نے اس کے صلے میں 1000 اشرفی بطور انعام اس کو عطا کیا، اور بادشاہوں میں اس بدعت کو سب سے پہلے رواج دینے والا وہ سامری بادشاہ ابو سعید کوکبوری بن ابو الحسن علی بگتگین ترکمانی ہے، جس کا لقب ملک المعظم مظفر الدین ہے، جسے 586 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک علاقے ارمل کا جو موصل کے قریب ہے گورنر مقرر کیا تھا، لیکن اس بدعتی خبیث نے اس بدعت کو ایجاد کیا اور اس طرح سے یہ امت کے اندر چل نکلا۔ اور یہ بادشاہ جشن کا بڑا اہتمام کرتا تھا، خود بنفس نفسی اس جشن میں شریک ہو کر بھاٹوں کو گویوں کو بلا کر جھینگا مشتی کرتا تھا اور خود بھی اس کے اندر جھوکتا تھا۔ چنانچہ تاریخ ابن خلقان صفحہ نمبر 381 اور اس طرح سے اور بھی تاریخی کتابوں میں یہ پورے واقعات موجود ہیں، کہیں بھی اس کا وجود نہیں تھا، اور جو لوگ اس کو